سحری کے وقت سے اللہ کی رحمتیں شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ کتنا ناشکرا ہے۔ سحری کا کھانا جب چلتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ کی رحمتیں مسلسل برس رہی ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو کھانا سحری کے وقت کھایا جاتا ہے، فرمایا السحور برکت، یہ کھانا بھی مبارک ہے۔ پھر یہ رحمتیں سٹارٹ ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ روزہ دار روزے کی حالت میں کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی سو جاتا ہے، کبھی کسی مجلس میں ویسے بیٹھا رہتا ہے، کبھی خاموش ہوتا ہے۔ مسلسل اس کو تسبیحات کا ثواب ملتا ہے، اس کو ذکر و اذکار کا ثواب ملتا ہے۔ ایک فرشتہ مسلسل لگا ہوا ہے جو اس کے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے کہ یہ بندہ عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں۔ افطار کے وقت فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو کسی روزہ دار کے افطار کا انتظام کرے گا، پہلا انعام اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، وعتق رقبتہ من النار، جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے، اور اس روزہ دار کو جتنا ثواب ملے گا، اس افطار کے انتظام کرنے والے کو بھی اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اب اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں۔ اور فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا من صامہ وقامہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو روزہ بھی رکھے اور رات کو قیام بھی کرے، وہ رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد ایسا گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے کہ جس دن یہ پیدا ہوا تھا، اور اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک اور صاف تھا، آج بھی اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ جب اتنی زیادہ رحمتیں برس رہی ہے اور اس کے اندر بھی ایک بندہ رحمتوں سے محروم ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی ایک بندہ برکتوں سے محروم ہوتا ہے، تو اس سے بڑا ناشکرا کون ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کے حق میں اللہ کے پیغمبر نے خود بددعا دی کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا بے وقوف ہے، اتنا بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ نے ایسا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور یہ فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے کہ اگر ہم نے روزے کی پابندی کی، قیام کی پابندی کی، ذکر و اذکار کی پابندی کی، اور ساتھ غیبت بھی کرتے رہے، جھوٹ بھی جو ہے وہ بولتے رہے، بد نظری بھی کرتے رہے، تو پھر بھی ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم رہیں گے۔ ان گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے والدین کو راضی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ والدین کو راضی کرنا اور اپنے دل سے تمام لوگوں کے حسد، بغض، کینہ، ان تمام عداوتوں کو نکالنا، دل کو صاف کرنا رمضان کی رحمتوں کے حصول کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم الگ اور تنہائی میں بیٹھے، جنہوں نے ظلم کیا اس کو ہم نے معاف کر دیا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کو نہیں ستائیں گے۔ تو رمضان میں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے